سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرو، اس احسان کو یاد رکھو۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تسلسل، کل کے درس کے اندر بھی یہی بات آئی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات کیے تھے اس کی تفصیل شروع کی تھی کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ تمہارے پر ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ چھوڑنا، اور پھر اس ایسے ایک ظالم اور جابر سے تمہیں نجات دینا اور اس کو غرق کرنا، ہلاک کرنا۔ اس قسم کے انعامات اور احسانات کو یاد دلا کر اب آج کے اس زیر دست آیت مبارکہ میں مزید انعامات کو یاد دلا رہے ہیں، اور ان انعامات میں سے من جملہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتاب کا مل جانا اور اس کا مطالبہ کرنا، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، فرعون غرق ہو گیا، بحیرہ قلزم سے نکل کر جب آئے تو آگے وادی تیہ، جس کو صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ صحرا ہے جس کے متعلق حضرات ماہرین فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا ایک خطہ ہے، ایک صحرا ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے۔ اگر آپ حضرات کو تھوڑا سا یاد ہو تو 1967 میں جب اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مصر اور اسرائیل کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، اور مصر نے وہاں سے کچھ علاقہ واپس بھی لیا تھا، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ جو فوجی اہمیت کا انتہائی حامل جو بیچ میں جو خطہ ہے وہ بدستور ابھی بھی اسرائیل ہی کے قبضہ میں ہے، تقریباً جس میں جو فوجی تنصیبات ہیں یا تیل کا جو خطہ ہے وہ ابھی تک بھی ان کے قبضہ میں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ مصر والوں نے واپس لیا تھا۔ یہ صحرائے سینا، اس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں،
یہیں پر بنی اسرائیل نکل کر آئے، اور تقریباً حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اسی صحرا کے اندر وہ بھٹکتے رہے، اسی صحرا کے اندر کیا ہے وہ بھٹکتے رہے۔ اسی صحرا کے اندر، اسی عرصے کے اندر ان پر من و سلوہ بھی اترا۔ اسی عرصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اور اس ضمن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کا واقعہ اس کی طرف ہنٹ ہے، اشارہ سا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل والے فرعون کے ظلم سے نجات پا کر آ گئے، تو ان میں سے کچھ احباب یہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، غلامی سے نکل آئے ہیں، اور اگر بحیثیت قوم ہم رہیں گے، ہمارے پاس کوئی قانون، کوئی شریعت، کوئی لا نہیں ہوگا، تو اس سے قوموں کے اندر ترقی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ مزید ان کے اندر بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی کتاب، کوئی قانون، کوئی شریعت کو کیا ہے لے کر آئیں۔ گویا کہ یہ اون ڈیمانڈ تھی، یہ ڈیمانڈ تھی ان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو کہا کہ آپ کدھر آئیں، کوہ طور پر آئیں، کوہ طور پر آئیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے کے اوپر کوہ طور پر چلے گئے، کوہ طور پر۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو وہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں کیا ہے مل جائیں گی، کوہ طور پر کیا ہے مل جائیں گی۔ یہ مطلب ہے کہ وہاں پر اس کے موجود ہے، آج بھی آثار اور یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو جب کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تو قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کیا ہے وعدہ تھا۔ اور جب کہ قرآن مجید کی دیگر آیت مبارکہ سورہ اعراف کے اندر خاص طور پر اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ وہ 40 راتیں کس طرح تھیں۔ فرمایا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 مہینے کا وعدہ تھا، 30 راتوں کا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ٹھیک ہے نا، 30 راتوں کا وعدہ تھا۔ پھر اس کے بعد مزید 10 راتیں جناب اللہ اور اضافہ کی گئیں، وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 پوری کر دی۔ تو وہاں پر 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ پہلے 30 پھر 10 کا اضافہ ہوا، اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹ جناب اللہ کوئی تفصیل وہ نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ 40 راتوں کا کیا ہے تذکرہ ہے۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے 30 راتیں تھی، بعد میں 40 کے 10 جو بڑھ گئیں، اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس کی وجہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 راتیں گزر گئی، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک سمیل آتی ہے جو کہ ہمیں ناگوار گزرتی، لیکن وہ جو رائحہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَخَلُوفُ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال علیہ السلام لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو روزہ دار کی منہ کی وہ جو رائحہ ہے، وہ جو بو سی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مسک سے، یعنی مشک اور عنبر سے بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں کوئی اس طرح کی، تو انہوں نے مسواک کر لی، روایت میں مسواک کی۔ جب مسواک کی تو وہ جو اسمیل سی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی تم مزید 10 راتوں کا کیا ہے اضافہ۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتداءً 30 راتیں اور بعد میں 10 اور ایکسٹرا کر کے 40 راتوں کو کیا ہے اضافہ کر دیے گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 کا عدد انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں اس ضمن کے اندر غالباً حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل اور زبان کے اوپر حکمت کو جاری کر دیں گے، ینابیع الحکمہ، چشمے پھوٹ جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب حکمت ہوگی وہ اس کی زبان پر کیا ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو خمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے وہ جو تیار کیا تھا، فرمایا کہ وہ بھی 40 دن تک کیا ہے پڑا رہا،
اس وقت کے جو بھی 40 دن ہوں گے یا 40 دنوں کی مدت کے برابر. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کیا کہتے ہیں شکم مادر کے اندر جب نطفے کی شکل میں وہ مادہ جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ایک بچوں کی پیدائش کا ایک مرحلہ جو شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی تقریباً 40 دنوں کے بعد ایک مرحلہ سے دوسرا مرحلہ، دوسرے سے تیسرا مرحلہ آتا ہے، جس کو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ مؤمنون 18واں پارہ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ یہ نطفہ اور اس کے بعد یہ پروسیجر، اگلا پروسیجر ہڈیوں کا اور یہ گوشت کا، تو یہ 40 دن، پھر 40 دن کے بعد یہ تقریباً کوئی 3-4 چلے جب گزر جاتے ہیں، 4 چلے، تو اس کے بعد جناب اعلیٰ وہ کیا ہے روح ڈلنا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 40 کی عادت کو یہ بڑی اہمیت. یہی وجہ ہے کہ حضرات صوفیاء یا مشائخ جو اپنے مرید یا کوئی آتا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے یا ان سے کوئی دین سیکھنے کے لیے تو وہ چلہ جناب اللہ ان سے لگواتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چلہ کشی یا چلہ یہ اسی سے کیا ہے آگے چلتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت یا کوئی بھی مطلب حاصل کرنے میں اس کا ایک بڑا کیا ہے عمل ہے. تو بہرحال 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کیا کیا، قیام کیا. اب اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چلے گئے. اب پیچھے قوم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے ایک معبود کو کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو کیا کر لیا، معبود بنا لیا. اب وہ بچڑا جو تھا وہ کہاں سے تھا اور کیسے تھا، اس کے متعلق بھی فرماتے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اب چلو راتوں کو نکلنا ہے ہم نے، تو تم چلو، تم نے نکلنا ہے. تو انہوں نے جو قوم فرعون تھی اس سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں تھوڑے سے زیورات دے دو، اپنے زیورات دے دو، ہمارا کوئی فنکشن ہے، ہم نے اپنا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تو ہم آپ کے وہ زیورات واپس کر دیں گے. تو وہ زیورات ان سے وہ لے کر آئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے. آج بھی ہم کیا کہتے ہیں اگر کہانیاں، بچوں کی کہانیاں یا ہم پڑھیں تو اس میں سامری جادوگر کا نام ہم بڑا مشہور پڑھتے ہیں. تو یہ سامری وہیں سے چلتا ہوا کیا رہا ہے. اور بڑا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا نام بھی کیا تھا، موسیٰ تھا. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ یہ اصل میں لفظ می اور شا سے مل کر بنا ہے. می اور شا سے، می کا معنی پانی اور شا کا معنی درخت کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر بہتے ہوئے آپ کا صندوق آیا تھا جس کا پورا مفصل سورہ طٰہٰ اور دیگر آیتوں کے اندر مذکور ہے. اور اس کے بعد جناب اعلیٰ جب اس کو اٹھایا تو فرعون نے جب اٹھایا تھا تو نیچے سے درخت کیا ہے پیدا ہو گئے. تو وہ یہ اس سے می اور شا سے مل کر بنا ہے، جو بعد میں جب عربی زبان کے اندر اس کو کنورٹ کیا گیا تو وہ میشا سے پھر کیا ہے موسیٰ بن گیا. اور اب عربی زبان کے اندر موسیٰ غالباً استرے کو کہتے ہیں، موسیٰ عربی زبان کے اندر استرے کو کہتے ہیں. بہرحال خیر یہ تو ایک لغوی ہو آ گئی. تو اس کا نام بھی کیا ہے موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، سامری جادوگر کا موسیٰ بن ظفر. اب یہ ایک میجک ٹائپ آدمی تھا، یعنی شعبدہ باز آپ کہہ لیجئے، اس طرح کا کوئی بندہ تھا. اس نے جناب اللہ وہ زیورات لے کر اس سے کیا بنایا، ایک بچڑے کی کیا ایک شکل سی بنائی. بچڑے کی شکل بنانے کے بعد اس کو جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالی. اب یہ مٹی جو ڈالی وہ یہ بولنا شروع کر، ٹیں ٹیں سی شروع کر دے، یا جو باں باں کی جو بھی بچڑے کی آواز ہے وہ نکالنا شروع کر. اب یہ جو مٹی تھی روایات میں اس کے متعلق بھی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے جب آگے گیا، فرعون دیکھا بھی لشکر آگے سے چلا گیا، پانی ہے، تو یہ آگے جناب اعلیٰ جانے سے ہچکچا رہا تھا، پر دریا کے اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ یہ نہیں آگے جا رہا. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو گھوڑی دے کر کیا ہے بھیجا. اب وہ جناب اللہ جب وہ گھوڑی بالکل گھوڑے کے آگے آئی تو وہ چلی، تو گھوڑا بھی اس گھوڑی کو دیکھ کر پیچھے کیا ہے چلنا شروع ہو گیا. تو یوں جناب اللہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی یہ خاصیت کہ جہاں وہ پاؤں رکھتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہیں سے سبزہ اگاتا تھا،
کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی خاصیت، اس نے وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں یہ مٹی کہتے ہیں اٹھائی ہے، اور اس مٹی کے اندر یہ خاصیت تھی کہ زندگی کے اثرات، تو اس نے جناب اس میں ڈالی تو وہ کیا ہے بولنا شروع ہو گیا۔ اور دیگر بعض حضرات کی رائے اس سے الگ سی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے الگ سے بھی ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسراج صاحب کی یا مولانا مودودی صاحب کی ہے کہ وہ جناب نے بچڑا تھا ایک آگے سے سوراخ اور پیچھے، تو جب ہوا اس کے اندر کراس کرتی تھی تو اس میں سے ایک آواز کا نکلنا ایک فطری اور قدرتی عمل ہے، تو اس طرح کی انہوں نے جناب بہرحال کوئی بھی ہو تو وہ بچڑے کے اندر سے کیا ہے آواز آنا شروع ہوئی۔ جب آواز آنا شروع ہوئی تو اب اس سامری نے جناب تھا تو بڑا ماسٹر، اور وہ لوگوں کو جناب اللہ اس نے دکھایا شروع، اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ دیکھو یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے وہ جو بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر حلول کر گئے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، حلول کر گئے ہیں۔ اب وہ قوم جناب اللہ جو ایک عرصے تک اس کے اندر پڑی رہی، اور یہ تو انہوں نے بھی اس کو جناب اللہ وہ کیا کرنا او دیکھا نہ تو فوراً کیا کر دیا، تسلیم کر دیا، اور اس طریقے سے بچڑے کی عبادت کیا کر دی انہوں نے شروع کر دی۔ تو بہرحال کہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ حلول کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی فلاں اس میں جسم میں حلول کر گیا، یہ کر گیا، اور اب بھی بنی اسرائیل اور اس طرح ہندوؤں کا بھی یہ جناب اللہ یہ بھی اسی وقت سے کیا ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جناب اللہ بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا۔ کیوں ظلم کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا کیا ہے ظلم ہے، شرک سب سے بڑا کیا ہے ظلم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، یہ کفر ہے اور کافر سب سے بڑھ کر کیا ہے ظالم ہے۔ تو فرمایا وانتم ظالم، تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تم نے اپنے ظلم کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہمیں تمہاری اس کو کیا کیا اس جرم کو توبہ ہونے کے بعد معاف کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ کہ ان کی توبہ کیسی ہوئی اور کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو کیا کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اب مزید اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کل ویسے درس حدیث کی باری ہے، لیکن کل ذاتی مصروفیت کی بنا پر کل درس نہیں ہوگا، چھٹی ہوگی۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ درس قرآن مجید پھر سے ہوگا۔